علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ میری بہنوں، آج کا دور بڑا عجیب دور ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ اپنے دکھ ہر ایک کو سناتا ہے، اس امید کے کہ شاید کوئی اس کا درد بانٹ لے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمدردی کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ اس کی مجبوری کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور کچھ وقتی تسلی دے کر چلے جاتے ہیں، اور کچھ تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی اس دکھ کو، اس کی پریشانی کو اس کے اعمال کا سبب بتاتے ہیں، مگر اس کی پریشانی اپنی جگہ ہی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ بالکل مختلف ہے۔ جب بندہ رات کی تنہائی میں وضو کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے، اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہاتا ہے، اور اپنے دل کی ہر بات اپنے رب سے کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور وہ اس کو عطا کرے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں عطا کروں۔ لیکن جب بندہ حالات سے پریشان ہو کر صرف بندوں کا ہی سہارا لیتا ہے، تو ایسے ہی حالات میں شیطان انسان پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ جب انسان غم، دکھ اور مصیبت میں ہوتا ہے تو شیطان اسے مایوسی کی طرف دھکا دیتا ہے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تمہارا کوئی سہارا نہیں، تم اکیلے ہو۔ کبھی وہ گناہوں کو آسان بنا کر پیش کرتا ہے، اور کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی بندے کو نماز سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے کے لیے ہمیں یہ نسخہ عطا کیا کہ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا، مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا، اور یقین رکھنا کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ قرآن میں اللہ بارہا فرما رہے ہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک سختی کے بعد آسانی ہے۔ تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو آج مصیبت ہے وہ ہمارے صبر اور نماز کی وجہ سے ضرور دور ہوگی۔ نماز صرف چند رکعتوں کا نام نہیں، بلکہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے سجدے میں جاتا ہے، اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہاتا ہے، اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ممکن ہے مسئلہ فوراً ختم نہ ہو، کیونکہ اللہ کسی مصلحت کے تحت دعا کو ٹال دیتا ہے، لیکن قبول ضرور کرتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو ایسا سکون عطا فرما دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنائے اور بہتر نماز پڑھنے والا بنائے۔ یاد رکھے کہ نماز ہی سب سے بہترین حل ہے۔